السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم علماء کرام، عزیز طلباء، آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں اور جس مقصد کے لیے یہ اجتماع بلایا گیا ہے اس مقصد کے متعلق آپ باتیں سن رہے ہیں اور بہت وافر مقدار میں قیمتی مواد آپ کو اس بارے میں حاصل ہوا ہے۔ یہ آپ کو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ آپ خود تیار رہیں اور محفوظ رہیں اور دوسروں کو محفوظ کریں۔ فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا۔ اور پھر جوں زمانہ گزرتا گیا، نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق فتنے روز افزوں بڑھتے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی جو دی تھی کہ میری امت میں دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے فراڈی مکار لوگ پیدا ہوں گے، وہ پیدا ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ہمیں ان سے خود کو بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس لیے کہ ہم صف اول کے لوگ کہلاتے ہیں۔ پہلی صف اگر سیدھی رہے گی تو باقی تمام پیچھے کی صفیں سیدھی ہوں گی۔ ہمارے اندر بگاڑ ہوگا عقائد کا، اعمال کا، تو امت میں بھی ویسا ہی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کی۔ فتنوں کا پیدا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نئے نئے فتنے آئیں گے، پرانے فتنے بھی آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی فتنوں کو لاتا ہے تاکہ ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ چلے۔ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ حق عطا فرمائی ہے، اس راہ حق کا ہمیں احساس ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی علی رؤوس الاشہاد لوگوں کے سامنے بات لانا چاہتا ہے کہ ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون بے چین ہو رہا ہے۔ جس کو جس قدر دین سے محبت ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، شریعت سے تعلق ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، اتنا ہی ان فتنوں کو دیکھ کر وہ بے چین ہوگا
اور ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے اپنا سب کچھ جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کے اس قصبے کے اندر شکیلی بھی پیدا ہو گئے، بریلوی بھی ابھر رہے ہیں، غیر مقلد بھی، ان کی مسجدیں بھی بن گئی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک بہت بڑا علماء کا عملہ موجود ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، اور اس کے باوجود یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ان کی سرکوبی کی جائے، کیسے ان کو ختم کیا جائے، اور کس طریقے سے ان کو نیست و نابود کیا جائے، اور یہ فتنے دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ اے بھائی عزیز سر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، 2-4 منٹ بولنا ہے بس۔ اب باتیں آپ نے شروع کر دی، خاموش بیٹھے تھوڑی دیر، ابھی نماز ہونے والی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کس طریقے سے یہ فتنے ختم ہوں۔ ہر جگہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، کسی دیہات میں کھڑا ہو جائے فتنہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں علماء اتنے موجود ہوں، اور جہاں فتنہ ہو رہا وہاں بھی علماء موجود ہوں، پڑوس میں علماء موجود ہوں، قصبے میں علماء موجود ہوں، مدارس کی بہتات ہو، مساجد کی بہتات ہو، اور دینی کام ہو رہے ہو، اور اس کے باوجود اتنے سارے فتنے کھڑے ہو جائیں، اور ہم اس کا احساس نہ کریں، اس کی کوشش نہ کریں، یہ بڑے غور و فکر کی بات ہے۔ آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اس سلسلے میں غور کرنا پڑے گا، افراد تیار کرنا پڑیں گے، ان سے مباحثہ بھی کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے مناظرہ بھی کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بہت کچھ گفت و شنید کرنا پڑے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنا ہے، جیسے کہ مفتی اسد ابھی آپ کو بتا رہے تھے۔ تو ہمیں تیاری کرنا پڑے گی تاکہ ہم ان سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کریں، مناظرہ بھی کریں، مباحثہ بھی کریں، اور کسی طریقے سے ان کو زیر کریں تاکہ آگے کی جو ان کی پلاننگ ہے اور ان کے عزائم اور ارادے ہیں وہ پست ہو جائیں۔ اور اگر ہم آگے نہیں بڑھے، آج تو انہوں نے مسجد بنائی ہے، شکیلی تیار ہو گئے، وہ بھی مسجد بنائیں گے، اور دوسرے فتنے بھی کیا ہیں، جنم لیں گے، اور ہم سر ڈال کے بیٹھے رہیں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی۔ یاد رکھیں، غفلت ہوگی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی۔ ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ ایک عالم عالم کے لیے ہوتا ہے، اور جب عالم اپنے قصبے ہی میں کام نہ کر پائے، اپنے قصبے والوں ہی کو دیکھ نہ پائے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑا نہ ہو، تو یہ تو بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے۔ ہمیں اپنا بھی ایمان بچانا ہے، اپنے پڑوس کا بھی ایمان بچانا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ایمان بچانا ہے۔ فتنے اتنے بڑھ رہے ہیں، اتنے بڑھ رہے ہیں، الامان والحفیظ، اپنوں میں فتنے تیار ہو رہے ہیں، اور غیر بھی پلاننگ کر رہے ہیں۔ غیروں کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ہماری بچیوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ ارتداد کا شکار ہو رہی، انہوں نے پوری پلاننگ کر لی، اور پلاننگ کے تحت باقاعدہ لالچ دیا جا رہا ہے، اور ہر قصبے میں، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر گاؤں میں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ تو اس کی فکر کون کرے گا؟ کون اس کے لیے غمزدہ ہوگا؟ کون اس سلسلے میں پلاننگ کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو غیر کہاں سے آئیں گے؟ آپ سوچو، مجھے معلوم ہوا آپ کے سیتا پور شہر کے اندر ایک بابا ہے جس نے 40 مسلمان بچیوں کو اب تک مرتد بنا دیا، ایک نے صرف۔ کھلے عام اعلان ہے اس کا کہ 5 لاکھ روپیہ دیں گے مسلمان بچی کو، یہاں لے کر کے آؤ، ہم اس کو کافر بنائیں گے۔ ایک بابا کر رہا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کا ایمان نہ بچا سکیں، اپنے جوانوں کا ایمان نہ بچا سکیں، کوئی غامدی ہو رہا ہے، کوئی غیر مقلد ہو رہا ہے، کوئی شکیلی ہو رہا ہے، اور کوئی اسی طریقے سے شیعت کی طرف جا رہا ہے، یہ سارے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ہم خاموش تماشائی۔ ہمیں اس
خاموشی سے نکلنا پڑے گا، اس غفلت سے نکلنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے کام کریں، کیسے لوگوں کے ایمان کو بچائیں، عقائد کو بچائیں اور مسلک کو بچائیں۔ ہمیں عقیدہ بھی بچانا ہے، مسلک بھی بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم عقیدہ بچا لیں اور مسلک میں ہم غیر مقلدوں کی طرف بھیج دیں، شیعت کی طرف بھیج دیں یا کسی اور کی طرف بھیج دیں، نہیں، ہم حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، حنفی رہیں گے، دیوبندی رہیں گے، اہل سنت والجماعت میں رہیں گے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ حنفیت بھی باقی رہے، دیوبندیت بھی باقی رہے، اور اہل سنت والجماعت ہیں ویسے ہی باقی رہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اور سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، کیا تدابیر اختیار کی جائیں، کیا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ ان فتنوں سے ہم نبرد آزما ہو سکیں، مقابلہ کر سکیں، اور ان کو ہم اپنے تئیں ہی دفن کر دیں، ختم کر دیں۔ کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے قصبے اور اطراف سے یہ فتنے ہم ختم کرنے والے ہو جائیں، تاکہ ہم کہہ تو سکیں کہ جتنی میری بساط تھی، جتنی میری کوشش تھی اور جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا ہے، اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر رہے جو ہماری بساط میں ہے، ہماری قوت میں ہے، اور جتنا ہمارے اندر ہمت و حوصلہ ہے، تو یقیناً ہم مجرم ہیں، ہم غافل ہیں۔ پھر یقینی طور پر اللہ نہ کرے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، اور پکڑ یہی نہیں کہ اللہ عذاب دے، پکڑ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں ہی ایسے افراد تیار نہ ہو جائیں۔ ہم جب محنت نہیں کریں گے تو ہمارے گھر میں ایسے افراد تیار ہو جائیں گے، ہمارے شاگردوں میں ایسے افراد تیار ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے وہ سیاہ دن ہمیں دیکھنا پڑے۔ تو اس لیے ہم جو علماء بیٹھے ہیں پیچھے، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے طلباء کو بھی تیار کریں، اور آپ لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ کیسے ان فتنوں کا سد باب کیا جائے، کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ فتنے یہ نہیں ہے کہ ختم ہوں گے، روزانہ بڑھیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان فتنوں کے ختم کرنے میں محنت ہماری کتنی ہے، کوشش ہماری کتنی ہے۔ قادیانی تھے، ختم نہیں ہوئے، لیکن ہمارے اکابر نے محنت کی، تو اس محنت کے نتیجے میں تمام امت نے ان کو کافر قرار دیا، ختم نہیں ہوئے، نہ ختم ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر فتنے ہیں، باقی رہیں گے، لیکن کم سے کم وہ ذبح حالی کا تو شکار ہو جائیں، وہ سر تو نہ اٹھا سکیں، ان کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا جائے، اتنا تنگ کر دیا جائے کہ اس دائرے سے باہر نہ جا سکیں، ہمارے اپنے افراد محفوظ ہو جائیں۔ یہ ہماری کوشش یقینی طور پر کامیاب ہوگی اگر ہم اس کی فکر کریں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، اس سلسلے میں ہم سب کیا ہوں، فکر مند ہوں، کوشش کریں، اس کے لیے لٹریچر بھی چھاپیں اور اپنے طلباء کو بھی تیار کریں۔ جیسے غیر مقلد ہیں یا مہندی والے ہیں یا شکیلی ہیں، ان کے لیے اپنے طلباء کو مثال کو 10 سوالات دے دیے ہم نے، طلباء کو 10 سوالات دے دیے غیر مقلدین کے، جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اب وہ جا رہے غیر مقلد کے پاس، ان 10 سوالوں کا جواب قرآن و حدیث سے دے دو، ہم بھی غیر مقلد ہونے کو تیار ہیں۔ انشاءاللہ وہ قیامت کی صبح تک ان سوالوں کا جواب دے نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے 20 طلباء کو تیار کر دیا، جہاں کوئی غیر مقلد ملا، یہ ہمارے سوالوں کا جواب دے دو، شکل دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے، شکل دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ اسی طریقے سے جو شکیلی ہیں، ان کے لیے ہم سوال تیار کریں کہ بھئی ہمارے ان سوالوں کا تم جواب دے دو، ہم شکیلی بن جائیں گے، تم ہمارے ان سوالوں کا جواب دے دو۔ تو ظاہر ہے ان کے پاس دلائل کی دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے، صرف مضحکہ خیز باتیں ہیں، اوٹ پٹانگ دلائل ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنے طلباء کو تیار کریں، طلباء کو تیار کریں، علماء کو تیار کریں، اور ان کا ناطقہ اس طریقے سے ہم بند کریں کہ نکلنا ان کا دشوار ہو جائے۔ ہر جگہ ہمارے طلباء قسم میں موجود ہیں، جدھر وہ جا رہے ہو، جس مسجد میں جائیں، فوراً سوال ہو جائے۔ ہم ان کی مسجد میں چلے گئے نماز کے بعد میں، ہمارے 5 طلباء چلے گئے، ان سے جا کر کے معلوم کیا کہ بھئی یہ سوالات ہیں ہمارے، عوام سے کہ میں رک جاؤ، یہ ہمارے سوالات ہیں، کوئی ان میں سے اٹھ کر کے ہمارے سوالوں کا جواب دے دے۔ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ فتنہ جہاں سے نکلا ہے وہیں پر دفن ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے ان کے جو پر نکل رہے ہیں وہ انشاءاللہ کترنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی
اس خدمت کے لیے قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔